پیر صاحب پگارا پاکستانی سیاست کا ایک ایسا معتبر نام جسے تمام عوامی سیاسی حلقے اپنا بزرگ مانتے، اور پیر صاحب کی دعا لیے بغیر کوئی بھی لیڈر نہ صرف سندھ بلکہ ملکی سیاست میں بھی قدم نہیں بڑھاتا تھا۔ اس کی واحد وجہ پیر پگارا کا مشفقانہ سلوک اور باہمی احترام تھا۔ پیر صاحب پگارا کا تعلق برصغیر کے ایک روحانی گھرانے سے تھا جس نے اولیاء اور صوفیہ کی تعلیمات کو اپنایا اور انگریز سامراج کے سامنے سینہ سپر رہے۔ پیر صاحب پگارا 22 دسمبر 1928 کو آبائی گاؤں پیر جوگوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام سید مردان شاہ تھا۔ ابتدائی تعلیم آبائی علاقے میں حاصل کی، اس کے بعد علی گڑھ چلے گئے اور بعد ازاں لندن سے گریجویشن مکمل کیا۔ لندن میں قیام کے دوران ان کے منفرد نام اور مزاج کی بدولت خاصا چرچا رہا۔ اس دوران پیر صاحب نے نصاب کے علاوہ بھی کئی علوم سے شغف رکھا۔ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں پیر صاحب پگارا کے والد پیر صبغت اللہ شاہ راشدی کو برطانوی حکومت نے پھانسی کی سزا دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد پیر صاحب پگارا گدی نشین ہوئے۔ پیر صاحب پگارا نے اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سندھ کے عوام کے حقوق کے لیے اپنے مریدوں پر مشتمل جماعت بنائی جو آج بھی ہر فورس کے نام سے موجود ہے۔ اسی ہر فورس نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کا مقابلہ کیا۔ پیر صاحب کی ان خدمات کے علاوہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی قائم کردہ جماعت مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ کے طور پر بھی انہوں نے خدمات سر انجام دیں۔ پیر پگارا ملکی سیاست میں واحد شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو کبھی عوام سے نہیں چھپایا۔ پیر صاحب پگارا کو علم نجوم سے خاص لگاؤ تھا جس کے باعث وہ پاکستانی سیاست میں آنے والے واقعات کے بارے میں پیش گوئیاں کرتے رہتے۔ ان میں سے بیشتر درست ثابت ہوتی۔ سیاسی شطرنج پر انہیں خاصی مہارت حاصل تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کی آشیرواد کے لیے ملک کا ہر سیاستداں ان کی رہائش گاہ پر موجود نظر آیا۔ گزشتہ دنوں پیر صاحب پگارا علالت کے باعث مقامی اسپتال میں زیر علاج رہے، جس کے بعد انہیں مزید علاج کی خاطر لندن منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران ان کے مریدوں سمیت ہر طبقہ فکر کے افراد نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے خاندان سے ہمدردی کا اظہار۔ آج بھی ان کی رہائش گاہ پر لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ہجوم کسی نئی سیاسی نوید کے لیے نہیں بلکہ پیر صاحب پگارا کے انتقال کی خبر سن کر آیا ہے۔